الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائی اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات علماء مشائخ، حضرت صاحبزادہ سلطان عماد الدین صاحب آپ کے سامنے اس محفل کے تعلق سے بات ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اور میں بھی یہاں آیا، آپ کی زیارت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی بہت ساری عظمتوں اور شانوں کا بیان فرمایا۔ تو دوست ذرا زیادہ آگے بیٹھے ہیں، وہ اگر موبائل زیادہ اونچا کرتے ہیں تو پیچھے بیٹھے دوستوں کو ذرا دقت ہوتی ہے، تھوڑی سی اس کا احساس کر لیں۔ باقی ویڈیو آپ بناتے رہیں، اس میں پابندی نہیں۔ عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا حضور علیہ السلام کی عظمتوں، شانوں اور عفتوں کا بیان فرمایا ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات کو بیان کیا ہے، وہاں امت کے لیے بڑی ساری خوشخبریاں، بڑی ساری رحمتیں اور بڑی ساری برکتیں موجود ہیں۔ ہم ذرا تھوڑا اس میں تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنا کرم ہے، ہمارے لیے اس میں کتنی عطا ہے۔ جو مقام میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ حضور گواہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام پر بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ دین فرمائی۔ حضور علیہ السلام ہمارے سب سے بڑے گواہ ہیں۔ حضور ہمارے لیے شفاعت کریں گے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے عرض گزار ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں نبیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے اور سارے منبروں پر بیٹھیں گے، میرا خالی ہوگا۔ حضور آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ فرمایا میں سجدے میں جا کے امت کی شفاعت کی دعا جو کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اور یہ لفظ آپ عام سنتے ہیں پر اس پر غور تو کریں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے حضور ہمارے لیے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جرم نہیں کھلیں گے، لیکن وہ ایسے گواہ ہیں، ایسے شفیع ہیں، ایسے کرم کرنے والے ہیں کہ جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔ پھر فرمایا حضور گواہ ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، ڈر سناتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اور اتنا رکھنا جتنا رکھنے کا حق ہے، اور خدا کی رحمت سے امید رکھنا اور اتنی رکھنا کہ جتنا رکھنے کا حق ہے۔ خوف اور ڈر کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کی خوشخبری بھی دی ہے اور اس کے عذاب کا ڈر بھی سنایا ہے، لیکن خوشخبریاں سرکار نے زیادہ دی۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، اس معاشرے میں خوشخبریوں کا رواج نہیں ہے۔ خوشخبری کو ہم زیادہ پسند نہیں کرتے، پاکستانی بالخصوص۔ ہمیں کچھ زیادہ خطرناک بات سنائی جائے تو زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں چونکہ مزاج بن گیا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی باتیں لانے کا جو بڑی کمزور ہیں، جن میں مایوسی پھیلے، اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں۔ ہمارے بچے کس طرح وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس طرح دعائیں کرا رہے ہیں کہ میں نے بھی کاغذات جمع کرا دیے، میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی جا رہا ہوں۔ آپ نے مزاج جب اس طرح کا بنا لینا ہے کہ جس کے اندر خوبصورتی رہے کوئی نہ، دنیا میں رنگ رہے کوئی نہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مخلوق بنائی، ہمیں اس میں حسن نظر آنا چاہیے۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سجایا ہے، سنوارا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اس نے سجایا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے جیسا چاہا، اس طرح کا اس نے تخلیق فرمایا ہے۔ تو خوبصورتیاں تلاش کریں، ہاں کوئی بدعقیدہ نہ ہو، اس کے نظریات کے اندر خرابی نہ ہو، باقی آپ لوگوں میں حسن تلاش کریں، خیر تلاش کریں، کہیں فروغ کا مسئلہ ہو اس میں گنجائش نہیں۔ لیکن میرے عزیز، اس قدر زیادہ بدگمانیاں اور اس قدر زیادہ مایوسیاں اور ایسے بات کرنا جیسے دنیا میں کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، ایسے بات کرنا جیسے دنیا میں خیر رہی نہیں، یہ رسول کریم کی امت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب فرماتا ہے کنتم خیر امتی، جنہیں اللہ کہتا ہے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تمہیں وہ سونے نہیں لگتے، تمہیں اچھے ہی نہیں لگتے، بہترین لوگ ہیں دنیا میں وہ نبی پاک کے غلام ہیں، بہترین۔ آپ زیادہ توجہ کریں میری بات پر، آپ نہ اپنے ارد گرد خوبصورتی تلاش، مزاج خوشخبری کا بنائے، حضور خوشخبریاں دیتے، نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو خوشخبری دیتے، حضور لوگوں کو قریب کرتے۔ ہم نے اپنے بچوں کو نا جب بھی دکھانا ہوتا ہے پریشان ہو کے دکھانا ہوتا ہے، ساری دنیا کام کرتی ہے، ہم کوئی نوکھا نہیں کرتے، لیکن جب بھی گھر آنا چہرے پہ شکن ڈال کے آنا، جب بھی بات کرنا پریشانی والی کرنا۔ میں بڑا سفر کرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ مجھے، اب میں صبح فجر کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور کل رات تک مجھے سفر میں ہی رہنا ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ اس کے باوجود آدھا پاکستان ہم سے ناراض ہے کہ ٹائم نہیں دیتے، حالانکہ یہ کہ سڑکوں پہ ہی ہے وہاں تام برسر۔ مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کئی دنوں کی تھکاوٹ کے بعد بھی گھر جاؤں اور رات کو سحری کے وقت بھی پہنچوں تو ذرا مسکراتا ہوا جاؤں۔ اس کی وجہ ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس کام کی وجہ سے ہمارا والد بڑا تھک جاتا ہے، وہ بڑی آزمائش ہے، وہ کہیں گے یہ تو کام ہی بڑا مشکل ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں اس طرح کا چہرہ دکھاؤں کہ وہ کہیں کیا بات ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ کام ہے۔ میرے کلاس فیلو میرے ساتھ کالج میں رہے، مجھے ایک دن فون کر کے کہنے لگے کہ یار میں اپنے کام سے بڑا اکتا گیا ہوں، چلنا کچھ دنوں کے لیے کہیں سیر پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا یار تو اکتایا ہوگا، میرا تو کام ہی بڑا مزیدار ہے، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اپنی مزاج میں خوشی لائیں، اپنی طبیعت کو نا، یہ خوشی غم یہ بندے کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اگر صرف ایک تکلیف ہے تو اس ایک تکلیف کی وجہ سے ساری خوشیاں ضائع کر دیں گے۔ بھائی پیسے ہی نہیں ہے نا، صحت ہے نا،
وہ بچے ہیں نا بھائی، گھر ہے نا، دوست ہے نا، وطن ہے نا، سب سے بڑھ کے مدینے والے کا کلمہ پڑھنے کی توفیق ہے نا۔ اتنی ساری نعمتیں تیرے پاس ہیں، ایمان سب سے بڑا خزانہ ہے وہ تیرے پاس ہے۔ اور ویسے بھی شکر جو ہوتا ہے، شکر میری طرف دیکھ رہا ہے جی آپ نے، شکر جو ہوتا ہے نا، شکر سکون پیدا کرتا ہے، اور ناشکری، شکوہ یہ زندگی میں بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ شکر کرتے ہیں تو نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا۔ کیا معنی؟ مفسرین فرماتے معنی یہ ہے کہ جو پہلے سے ہے وہ محفوظ ہو جائے گی اور اللہ اضافہ کر دے گا۔ نبی کریم مبشر ہیں، حضور خوشخبری سناتے ہیں، حضور خوشخبری سناتے ہیں۔ امام غزالی نے روایت لکھی ہے، ایک بدو آ گیا دیہاتی، بڑا سادہ سا بندہ، السلام علیکم کے فوراً بعد کریم محبوب علیہ السلام کے حضور عرض گزار ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک سوال پوچھنا تھا۔ کریم فرمانے لگے پوچھو۔ سادہ آدمی ہے، سادی بات کرتا ہے کہ تو حضور قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ حضور فرمانے لگے سادی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس نے چادر کو پھر سے اٹھا کے دوبارہ کندھے پہ رکھا، کہنے لگا پھر کرم ہی ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے، اس نے معاف کر دینا ہے۔ وہ سادی بات تھی، کہہ کے وہ رخصت ہو گیا، سادہ آدمی تھا۔ حضور فرمانے لگے دیکھو بندہ سادہ تھا، بات کتنی پتے کی کر گیا۔ ہمارے مزاجوں میں مایوسی، پریشانی، ہر بندہ ہی ناراض ہے، ہم رہتے ہی ناراض لوگوں کے درمیان ہیں، لہذا ہم بھی نہ کسی دن ناراض ہی ہیں۔ کسی سے پوچھ لیں وہ ناراض ملے گا، آپ کیسے ہیں؟ ناراض ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ فلانے نے ستایا ہوا ہے۔ وہ بھائی اتنے پریشان نہ پھرا کریں، ہم مبشر نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے مزاجوں کے اندر تازگی ہونی چاہیے۔ ہمارے تو کوئی پاس بیٹھے تو اس کے غم دور ہو جائے۔ آپ ڈھونڈ کے لائے اپنے علاقے کی خوشخبریاں، آپ ڈھونڈ کے، مجھ سے ایک دوست نے کہا پچھلے دنوں بڑے حالات خراب ہے پاکستان کے، تو میں نے کہا یار یہ تو ساری باتیں شروع سے چلتی ہیں پر پاکستان میں خوبیاں بھی ہیں۔ تو بعض بندے ہوتے ہیں نا وہ پھر، میں نے کہا چلو خوبیاں ڈسکس نہ کریں، کیا آپ ہاں نہ نہیں کرتے، بولتے نہیں، آپ نے کہا ڈسکس کر دیا، کیونکہ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہی کرنا ہے نا سب نے، خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ اس نے کہا جی آپ کوئی بیان کریں، تو میں نے کہا میں نے بھی کچھ دنیا تھوڑی سی دیکھی ہے، جتنا نماز پڑھنے کا اچھا بندوبست پاکستان میں ہے کسی اور جگہ نہیں۔ آپ موٹر وے پہ چڑھ جائیں یا جی ٹی روڈ پہ چڑھ جائیں، ہر پیٹرول پمپ پہ وضو کا بندوبست ہے، نماز کا ہے، چھوٹی خوبی ہے۔ آپ جس کونے میں جاتے ہیں آپ کو اذان کی آواز آتی ہے، یہ چھوٹا کرم ہے۔ خدا کے بندو ہمیشہ مایوسی نہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی، اور اپنے بچوں کو کمزور نہ کرو پریشانیاں بتا بتا کے، انہیں دباؤ کے نیچے نہ رکھو۔ ہم کہہ کے انہیں غریب کر دیتے ہو، جی ہم غریب لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، بیٹا ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، لہذا انہیں مایوسیاں نہ سکھاؤ، کمزوریاں نہ سکھاؤ۔ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور کہا تھا بیٹا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ نبی کریم علیہ السلام جب بھی کوئی قافلہ روانہ کرتے، جب بھی کسی مہم کے لیے کسی کو بھیجتے، وہ جہاد کے لیے یا تبلیغ کے لیے، دو باتیں ارشاد فرماتے۔ ایک حضور فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں پر آسانی کرنا مشکل نہ کرنا، دوسرا فرماتے لوگوں کو مایوس نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبری دینا، لوگوں کو خیر کی بات بتانا، ان کو متوجہ کرنا۔ آپ اپنی زندگی میں مطمئن رہیں، آپ اطمینان قلبی والے رہیں۔ کچھ لوگ حضرت بہلول دانا جیسے بھی ہوتے ہیں جو تبلیغیں زیادہ نہیں کرتے،
تقریریں زیادہ نہیں کرتے لیکن زندگی میں اتنے مطمئن اور اتنے توکل اور اتنے صبر قناعت اور خودداری والے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، استغنا ہوتا ہے مزاج۔ تو خوشخبری۔ دوسری بات حضور ڈر سناتے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں نا اگر دو چیزوں کا خیال کبھی پیدا ہو جائے نا تو اس کی ساری زندگی اس طرح ہوتا ہے جس طرح میری کوئی نگرانی کر رہا ہے۔ صرف دو چیزیں، ایک یہ کہ وہ یہ خیال کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا وہ یہ خیال کرے کہ مجھے صبح قیامت قبر سے اٹھنا، مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا۔ یہ دو تصورات اتنے پکے ہیں جو انسان کے دل میں خشیت لاتے ہیں۔ پھر وہ باریک باریک چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے، باریک باریک، وہ ڈرتا ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا، بے باک نہیں ہوتا، محتاط طرز زندگی۔ ہمارے ہاں بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ لمبی تقریر کرے، عوام کی رائے میں بڑا عالم کون ہوتا ہے جس کے میری طرف پوسٹر زیادہ چھپے، جس کے آنے پر نعرے زیادہ لگے؟ عالم کون ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے عالم وہ ہے جو رب سے ڈرتے ہیں، جس میں خشیت زیادہ پائی جائے، جو محتاط زیادہ ہو، تقوی زیادہ، حلال حرام کا خیال زیادہ کرے، جو اپنے لفظوں پر پیرا رکھنا جانتا ہو، جو بات کرے تو سوچ سمجھ کر، جس کی ادائیں ایسی ہوں جس پر پیرا بیٹھا ہوا۔ ہم جب تک محتاط نہیں نہ ہوں گے، محتاط، اتنی دیر تک زندگی سنور نہیں سکتی۔ یہ خشیت الہی، یہ ڈر، یہ بندے کو محتاط کرتا ہے، یہ بندے کی نگرانی کرتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بڑی سادی سی بات ہے، کلاس میں کوئی بیٹھا، استاد بیٹھا ہو تو بچوں کی سوچ اور ہوتی ہے، اور استاد نہ ہو تو بچوں کی سوچ اور ہوتی ہے۔ ہم مدارس میں اور اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور سکولز میں کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹیچر نہیں آیا نا، اب کیا بچوں کو کھلی چھٹی نہیں دی جاتی؟ اساتذہ یا محتمین یا ناظم تعلیمات یا جو بھی ادارے کا بڑا ہو وہ کہتا ہے یار اس کلاس کو ذرا اپنے پاس دوسرے استاد کے پاس بٹھا دو تاکہ شور نہ کرے۔ حالانکہ بچے ہیں اور سمجھدار ہیں، لیکن ایک مخصوص ذہن ہے۔ اس وقت ٹیچر بیٹھا ہے، بندہ مومن کی بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی مرید ہوئے تھے نا حضرت سری سختی سے، تو آج کل تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وظیفے لینے دینے کا ہمارا مزاج ہی نہیں، اور پیری مریدی کا جو رویہ ہم نے اپنایا ہوا ہے یہ تو وہ نظم ہی نہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا۔ نہ کوئی سیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور نہ سکھانے والوں میں اس طرح کا شوق رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ جب مرید ہوئے تھے تو چھوٹی عمر تھی اور رشتے میں ماموں بھی تھے حضرت جنید کے۔ جناب جنید کہتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور وظیفہ دیں، تو کہنے لگے پتر تو نے سب سے پہلا سبق یہ یاد کرنا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو نے پکا کرنا ہے سبق، یہ بہت بڑی تیرے لیے کامیابی ہوگی اگر تیری یہاں ذہن سازی ہو جائے۔ محتاط زندگی گزارے، بعض کام جو ہے وہ خشیت کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کثرت روایات کا نام علم نہیں، بلکہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ اگر تیرے اندر خشیت ہے تو ڈرتا ہے پھر تو عالم ہے، ورنہ جتنی مرضی ڈگریاں بھی ہوں انسان کہتا پھر کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں پنچایت والا ہوں، اس کا فائدہ نہیں جب تک اس کے اندر خشیت پیدا نہیں ہوتی، وہ رب سے ڈرتا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، میں ایک دن میں 100 بار اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ حضور صحابہ کو محتاط کرتے، انہیں سمجھاتے، قائل کرتے، تو خوشخبری دیں، دوسروں کو مطمئن کریں، اور اپنے معاملے میں کیا کریں کہ زیادہ تر ڈر رکھیں، خیال رکھیں، محتاط رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو نا داعیِ الی اللہ بنایا،
اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، حضور داعیہ اللہ ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے بندوں کو دی۔ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان، بے چین اور مضطرب وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جانتا پہچانتا ہے۔ آپ میری بات پر توجہ فرمائیں، اب تو ماشاءاللہ ہمارے دوستوں نے اڑنے والا کیمرہ بھی ذرا روک دیا ہے۔ زیادہ پریشان تو نہیں کسی بات سے آپ، جو نہیں بولتے وہ ہے تھوڑے بہت۔ چلو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے گا۔ آپ ذرا ڈرون کیمرے ہمارے ہاں آنے لگ گئے ہیں۔ سنیں جی، سنیں، اللہ خوش رہے۔ کیمرے شیمرے آنے لگ گئے، یہ ویسے مذہبی محفلوں کی اتنی بڑی ضرورت نہیں، ہم کو سیاسی جلسہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کون سا جماعت کے سربراہ کو دکھانا ہے کہ میں ایم این اے کا امیدوار دینے بنے رہ کے آیا، تو ہمارا تو لینا دینے نہیں، کوئی فوٹو بھی نہ آئے تو کام چلتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو لے کے آپ اس کی ہر چیز کی نمائش ٹھیک نہیں ہوتی، بس کسی حد تک کی چیزیں بہتر رہتی ہیں، زیادہ ہو جائے تو اوور لگنے لگتی ہے، یہ نامناسب کام ہے۔ بس کسی بھی کام میں اعتدال ضروری ہے، اتنا نہ پریشان ہوا کریں کیمروں۔ ابھی بھی دیکھیں میں کتنی دور سے آیا ہوں، بندے کیمرہ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ تو ظلم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آپ اہل محبت تشریف فرما ہے۔ میں کوئی وقت نہیں آپ کا ایک منٹ کے لیے بھی ضائع کرنا چاہتا، بڑی جلدی میں نے بات کو سمیٹنا ہے، اور چونکہ بہت سارے لوگ کچھ تنگی میں بیٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں، ان کا بھی بار بار احساس ہو رہا ہے، اس لیے تیزی سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی، حضور داعیہ اللہ ہے۔ اگر انسان کو یہی پتہ نہ چلے میں کون ہوں، میں کس لیے ہوں، مقصد حیات کیا ہے، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس بندے کو یہ پتہ نہیں نہ چلتا، وہ اپنے مقصد حیات سے ہی ناآشنا ہوتا ہے، اس کا جینا اس کی اپنی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ بڑے سارے لوگ اس رستے میں دنیا سے گئے کہ ہمیں معرفت چاہیے۔ آپ کبھی اٹھا کے پڑھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان نور، آپ کو ہدایت سے، روشنی سے عشق ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے اتنی بڑی جدوجہد انہوں نے کی، ساری زندگی گزار دی انہوں نے ہدایت کی تلاش میں۔ آپ کبھی دنیا میں پھریں تو پی ایچ ڈی لیول کا آدمی ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دنیاوی طور پر سب سے بڑی ڈگری رکھتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب دیے جنہیں رب فرماتا ہے یہ داعیہ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کیا، ہمیں بتایا ہے تم کون ہو، کیوں ہو، کس لیے آئے، کیا کرنا ہے، لوٹ کر جاؤ گے تو رب تمہیں کیا کچھ عطا کرنے والا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی زندگی میں آپ اس کو سوچئے گا کہ جس بندے کو یہی پتہ نہ چلے کہ بھلا میرا مالک کون ہے، خالق کون ہے، معاذ اللہ اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے۔ یہ میرے کریم کا کرم ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خود آشنا بھی کیا ہے اور خدا آشنا بھی کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ میرے بھائی یاد رکھیں گے آپ، حضور داعیہ اللہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر حضور نے دلوں تک، ذہنوں تک یہ بات اتاری کہ رزق دینے والا اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے دستے قدرت میں ہے، عزت اور ذلت اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سوچیں ہیں جو دنیا کی ہر ٹینشن کو لے جاتی ہے، انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی، بے چینی، سب چیزوں کا خاتمہ جب آپ کا یہاں ایمان مضبوط ہو جائے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے، آپ مضبوط ہو جائیں گے۔
کمزوری نکل جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مضبوط کیا. ہمارے ہاں آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں نا کمزور کرتے ہیں, ضعیف کرتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی نا, پریشانی والی خبریں سنا سنا کے, یہ ہمارے مذہبی اسٹیجوں پہ بھی بعض اوقات بڑی عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں آج بتا کے جاؤں گا, آج میں منا کے جاؤں گا. بھائی سارے تو خوش عقیدہ بیٹھے ہیں, آپ کس کو منا رہے ہیں؟ آپ کس کو منا رہے ہیں؟ آپ ان کو خیر کی بات بتائیں. ہاں جب کبھی کسی سے آپ کا مباحثہ ہوگا, گفتگو ہوگی, کسی ایسے آدمی کے آپ پاس بیٹھیں گے جو کسی بدعقیدگی کا شکار ہے, تو آپ بات کیجیے گا. لیکن تقریریں چمکانے کے لیے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے آپ بعض لوگ سوال کھڑا کر کے جواب دینا چاہتے ہیں اور ایسا سوال کھڑا کر دیتے ہیں جو مزید الجھا دیتا ہے. آپ انسانی ذہن کی سطح کے مطابق کلام کریں, الجھائے نہیں. ہم پیر صاحب کے پاس گئے تھے کہ وہ دعا کریں گے, تو وہاں جانے سے تو ایمان کی مضبوطی ملنی چاہیے تھی. انہوں نے جاتے ہی توحید آگے کی دکان کھولی ہوئی. وہ کہنا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ وہ خدا کے بندے, تو اللہ سے ڈر, تو اس کے ذہن کو شک سے بھر رہا ہے, کو ڈبل مائنڈڈ کر رہا ہے, اسے تکلیف دے رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہ شخص ہوتا ہے جو ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہو جاتا ہے, بدگمانیوں میں چلا جاتا ہے. اللہ کے بندے کی شان یہ ہے توکل مضبوط کرے, رب پر بھروسہ مضبوط کرے. نبی کریم داعیہ اللہ ہے, حضور نے لوگوں کو چٹان کی طرح بنا دیا. ساری کمزوریاں ختم ہو گئی لوگوں کے ذہنوں سے, ہر چیز ہٹ گئی, لوگ طاقتور ہو گئے. وہ 313 میدانوں میں نکلے اور ہزاروں کے لشکروں کو پیچھے ہٹا کے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. آج لوگ مالی طور پر بھی طاقتور ہیں, بہت سارے اسلحہ بھی ہے, لیکن ذہنی طور پر اتنے کمزور ہیں. اس قدر بے چینی ہے, بے قراری ہے, الجھے خیالات ہے, کچی پکی باتیں ہیں, ٹوٹتے بکھرتے خیالات ہیں. کیوں؟ ضعف اعتقادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. ایک جگہ پہ محبوب نے سستانے کے لیے, ذرا آرام کرنے کے لیے کچھ دیر لیٹنا چاہا. تو صحابہ ذرا دور ادبن ذرا دور ہٹ کے لیٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمائے اور اپنی تلوار مبارک سرکار نے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی. ایک کافر آیا, اس نے سرکار کی تلوار مبارک کو اتارا, حضور پر تان دیا. سرکار آرام فرمائے, پر حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا جاگتا رہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مقدس آنکھوں کو کھولا تو وہ حضور کی بارگاہ میں کیا بات کرتا ہے, بڑی جرأت سے, جو کہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. یہاں کوئی اسلحہ نہیں تھا, ظاہری طور پر کوئی آدمی قریب نہیں تھا. اب جب کوئی آدمی ہتھیار اٹھا لے اور سامنے والا نہتا ہو تو پھر وہ اپنے لہجے میں بات کرتا ہے. اس نے بھی وہی رنگ اپنایا, کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا. یہ مقام ہے جہاں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہاں اس کے نظریات کام آتے ہیں. نظریات یہاں وہ جس عقیدے کا ہوتا ہے وہ عقیدہ نکھر کے باہر آتا ہے. یعنی گھر میں آپ سو رہے تھے, مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے, تو چھت پہ کسی چیز کے بجنے کی آواز آنے لگی, شور ہونے لگا, کوئی چیز کسی چیز سے ٹکرانے کی آواز آتی ہے, تو وہ چاہے چھت پہ بلی ہو, لیکن وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور راستے میں کوئی بندوق والا راستہ روک لینا بیچارہ, شاید اس نے خود بھی راستہ ہی پوچھنا ہو, لیکن وہ اتنی آزمائش ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کی حالت ہی اور ہو جاتی ہے. یہ جو کمزوری ہے نا, کمزوری, اقبال کہتے ہیں کہ زوال بنتا ہے مومن کا بے زری سے نہیں. تیری کمزوری اس لیے نہیں کہ تیرے پاس زر نہیں, مال نہیں, بات کچھ اور ہے. تیرے ذہن کو کمزور کر دیا گیا ہے نظریاتی طور پر. کتنے اسلامی جس کو تو خود سمجھتا ہے ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے بھائی, اور یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں بھر رہے ہیں. جب ہم اندر سے کنڈی لگا کے کہتے ہیں نا بیٹا وہ باپ ظلم جس پہ ہو رہا ہونے دے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے.
اس سے ظالم مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اکیلا اکیلا کر کے لوگوں کو مارتا ہے۔ میرے عزیز یہ مقام ہے، دیکھیں بڑی مہربانی جی، آپ بات سنیں، اللہ آپ کو جزا دے، بس بات سمیٹنے لگے۔ ظاہر ہے میں نے عرض کیا تھا نا، بعض لوگ تھوڑی تکلیف میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے۔ آپ بڑی محبت سے آئے اور بہت بڑی تعداد میں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک پہ اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور میں ایک اور دعا بھی کرنے لگا ہوں، پھر میرا خیال ہے آپ زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ کرے جو کسی مشکل میں کھڑا ہے اسے اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر عطا کرے۔ کھڑے بھی خوش ہو گئے آپ لوگ۔ آپ توجہ فرمائیں، رپورٹس دیکھ لیں ڈاکٹر نے، اور ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے کہا کو معافی چاہتا ہوں آپ کی رپورٹس تو کوئی اتنی اچھی نہیں آئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کی بات سن کے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ نظریاتی ہوتے ہیں، فکری، جن کے ذہن طاقتور ہوتے ہیں، نظریات والے، عقیدہ توحید و رسالت مضبوط، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے پر اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں نا، ہوگا وہ جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ لوگ زندگی کو جی لیتے ہیں، ایک کمزور ہو جاتے، کمزور نہیں ہوتے۔ ایک حافظ صاحب کو ہمارے حضرت صاحب ایک دفعہ سمجھا رہے تھے، وہ کوئی کمزور باتیں کر رہے تھے، نذرانہ تھوڑا ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں معاملہ تھوڑا ہے، تو حضرت ہمارے بہت بڑے عالم تھے، بزرگ ہمارے استاد، تو وہ کہنے لگے خدا کے بندے، اللہ کے فضل سے میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، لیکن ابھی بھی کوئی آج ڈھونڈنی پڑتی ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے، تیرا سینہ رب کو اتنا پسند ہے کہ پورا قرآن مجید اس میں موجود ہے، اور تو کچی باتیں کرتا ہے، کمزور باتیں کرتا ہے، تو دیکھ تو صحیح تیرے پاس خزانہ کتنا بڑا ہے۔ سمجھانے کے لیے اگرچہ ہمیں اپنے علماء کی ائمہ کی قدر کرنا چاہیے، لیکن جو عرض کرنے جا رہا ہوں کمزور نہ پڑے زندگی میں۔ اس نے حضور پر تان لی تلوار اور کہنے لگا کون بچائے گا؟ تو یہ عقیدہ ہے جو ہمارے نبی کریم نے ہمیں دیا۔ حضور داعیہ اللہ ہے، محبوب نے آنکھیں کھولی اور حضور مسکرائے، یہ مقام ہے مسکرانے کا۔ اور کریم بڑے دھیمے لہجے میں فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا۔ یہ بڑی طاقت ہے اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو آپ سب سے مضبوط ہیں۔ مجھے میرا اللہ بچائے گا، بس یہ لفظ کریم نے فرمائے تو وہ کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ محبوب اسی اطمینان سے اٹھے، سرکار نے امامہ مبارک کو ذرا سا دوبارہ سے سجایا اور حضور نے تلوار اٹھا لی، اور پھر وہی مسکراہٹ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کریم فرمانے لگے لے بھائی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تم نے سنا ہے تو جا پھر میں نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات۔ اپنی زندگی میں ضعف اعتقادی چھوڑ دیں۔ ابھی تک یار لوگ پوچھ رہے ہیں ابھی تک کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ میاں اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روز کاٹتی ہے ہمارا راستہ۔ اتنے کمزور نہ بنے۔ ایک ہمارے جاننے والوں میں سے صاحب تھے، تو گھر اچھا بنا سیانا آدمی، تو گھر میں کافی ساری ان کے کسی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے لڑائی شروع کی۔ وجہ کیا بنی؟ اہلیہ کے ساتھ اختلاف کی کہ میں گھر سے نکلنے لگتا ہوں تو پیچھے سے آواز دے دیتی تو بے برکتی ہو جاتی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مومن کا کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بندہ مومن کا طریقہ ہے۔ پھر آپ ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، یہ جو قبر کا معاملہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک فاسق کی قبر ہے، وہ بے شک گڑھا ہے، لیکن ایک مومن کی قبر ہے۔ اس کو میرے نبی پاک نے فرمایا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچ اور پھر دیکھ تیرے ذہن میں اللہ طاقت کتنی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد باغ میں جانا ہے، یعنی قبر نہیں ہوگی، اسے بند کریں گے۔ مجھے تو ویسے ہی پھول اور باغ بڑے اچھے لگتے ہیں،
تو آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد سیدھے باغ میں، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو۔ آپ نظریاتی زندگی گزارو، یہاں جینا آئے۔ نبی کریم کے غلاموں کو تو جینے میں بھی بڑی لذت ملتی ہے اور مرنے میں بھی بڑا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس طرح کی سوچیں بناتے ہیں جس طرح بالکل کوئی اللہ معاف فرمائے ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اللہ کی جانب دعوت دی، اور پھر حضور سراج منیرہ ہے، چمکتا ہوا آفتاب ہے میرے نبی پاک۔ ہر دور میں روشنی رسول پاک کی، ہر دور میں نورانیت رسول پاک کی، ہر دور میرے نبی پاک کا دور۔ جب حضرت آدم جناب شیش کو وصیت کر رہے تھے تو دور وہ بھی حضور کا تھا، اور جب جناب ابراہیم دعاؤں میں نبی پاک کو اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے تھے تو دور وہ بھی حضور ہی کا تھا، اور جناب عیسیٰ جب بشارت دے رہے تھے تو دور وہ بھی نبی کریم کا ہی تھا۔ آج بھی دور حضور کا ہے، اور صبح قیامت کے بعد بھی دور نبی پاک کا ہے۔ حضور دیکھو، آپ نے بات کو سمجھنا ہے، حضور چمکتا ہوا آفتاب ہے، دین ہمیشہ تازہ دم رہتا ہے۔ میں چھوٹا طالب علم ہوں دین کا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، میری ڈیوٹی تھی بات کرنے کی تو اوپر بیٹھ گیا، اور یہ میں انشراح صدر سے بات کر رہا ہوں، غلط فہمیاں پالنے کا قائل نہیں ہوں، من آنم کے من داروں، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کو جتنی دفعہ پڑھا ہے نا، میں ایک ہی آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں نا، یا کسی نئی تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہوں تو وہ آیت ایک نیا معنی دینا شروع کر دیتی ہے، زندگی کا ایک نیا حسن بیان کرتی ہے، ایک نیا زاویہ۔ حضور ایسا چمکتا ہوا آفتاب ہیں کہ آپ جب بھی روشنی لیتے ہیں نئی تازگی ملتی ہے، نیا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ سیرت کو پڑھیں، آپ پڑھتے جائیں گے تو روح تازہ ہوتی جائے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک نیا عزم بلند ہو رہا، ایک نیا ولولہ طبیعت میں تازہ ہو رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا میرا قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوگا، قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ تفاسیر لکھی جا رہی ہیں ہر زبان میں، ہر انداز میں، اور مختلف زاویوں سے قرآن مجید سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، خدمت قرآن میں مشغول ہیں۔ کوئی صرف احکام کی آیات کی تفسیر لکھ رہا ہے، کچھ جو آیتیں صریحاً اخلاق کی بات کرتے ہیں اس پر کام کر رہا ہے، کوئی کسی زاویہ سے کوئی صوفیانہ تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی عالمانہ بیان کر رہا ہے، کوئی لغات کی روشنی میں بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ایسی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ جب بھی اس کی طرف جاتے ہیں آپ کو ایک نئی تازگی ملتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، مجھے ایک دن مدرسے کے ایک طالب علم نے کہا تھا کہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور آپ سے بھی گفتگو سنتا رہتا ہوں، تو مطالعہ کے لیے کچھ بتائیں۔ تو میں نے کہا بیٹا اگر تو آپ نے لوگوں کو سنانے کے لیے مطالعہ کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے مشکل ہے کام، مشکل ہے۔ آپ نہ اپنی تربیت کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کریں، جب آپ پر طاری ہو جائے گا نا پھر انشاءاللہ دوسرے کو بھی نفع دیں گے۔ آپ جب اس کا ذوق لیں گے نا، لطف لیں گے، جب آپ کی طبیعت اور باڈی لینگویج نظر آئے گا کہ آپ پر وہ طاری ہے چیز، پھر وہ دوسرے کو بھی نفع دے گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کو، کتاب و سنت کو اس ذوق سے، اس زاویے سے اس طرح پڑھا نہیں۔ میرا کیونکہ جو میرے ذہن میں مضمون تھا وہ میں سارا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ آپ اس چمکتے ہوئے آفتاب سے، یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس سے اگر فیض یاب ہو تو نئے نئے دریچے زندگی کے کھلیں گے، نئے نئے دریچے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ آہستہ آہستہ یورپ کی طرز پر تنہائی عام ہوتی جا رہی ہے، ہم چونکہ موبائل لے کے تو اکیلے بیٹھنا چاہتے ہیں،
آپ نے ناراض نہیں ہونا کہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں. پہلے تو بچوں کو منع کرنا پڑتا تھا نا کم چلایا کرو. اب تو بعض بڑوں سے بھی گزارش کرنی پڑتی ہے. بچے کہتے ہیں کہ ابا جی سے ذرا کہہ دیں گھر آیا کریں تو تھوڑی دیر سے چھوڑا بھی کریں. اب تو بزرگوں کو آپ کسی بھی چیز کا جب استعمال اس طرح کا کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو باقیوں سے کاٹ دے تو وہ بذات خود تکلیف کا سامان ہے. ہم چونکہ کتاب و سنت سے اس طرح جوڑ نہیں رہے، مزاج نہیں، ہم تنہا رہنا شروع ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مزاج تنہائی پسند ہے. معاشرتی زندگی میں مسائل آ رہے ہیں. میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، اب یورپ کے تو بعض ممالک کے اندر وہ کہتے ہیں بچی اور بچے کو شادی کرنے سے پہلے بعض تربیتی کورسز کرائے جائیں، انہیں کہا جائے کہ کسی اور نے بھی زندگی میں آنا ہے. وہ تو بڑے تنہائی پسند ہے، کسی کو برداشت بھی نہیں کرتے. ان کا ذہن تیار کیا جائے. اور بڑا کچھ لکھا جا رہا ہے، جس گھر کے اندر ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے وہ سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جس میں میاں بیوی کا اتفاق رہتا ہے وہ گھر بڑا حسین رہتا ہے. آپ ساری چیزیں پڑھ لیں، تمام اخبار ڈھونڈ لیں، نفسیات کے لوگوں کو بھی پڑھ لیں، پر قرآن مجید کا ایک جملہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، ایک جملہ. آپ ساری وہ فلسفہ اٹھا کے لے آئیں، لیکن آپ کو محبوب کے چمکتے ہوئے آفتاب سے وہ فیض ملے گا کہ طبیعت تازہ ہو جائے گی. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. 3 باتیں مفسرین نے کی ہیں یہاں. فرمایا انسان جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا. وہ آپ یہ ٹوپی ماما پہننے والا آدمی تو خالی سر سے ٹوپی اتار دے تو اچھا نہیں لگتا، آپ لباس سے اچھے لگتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جسم پہ جتنے بھی عیب ہوتے ہیں لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ گرمی ہو یا سردی ہو لباس بندے کو موسم کی شدت سے بچاتا ہے. کیا رشتہ بتایا ہے قرآن پاک نے میاں بیوی کا. ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہے، پردہ بھی ہے، دکھوں سکھوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. اپنے آپ میں وہ ساری چیزیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں اور منصب نبوت اللہ نے حضور کو عطا کرتے وقت جو ذمہ داریاں دی ان کی روشنی میں اپنے مزاج کو بنائیں، طبیعت کو تازہ رکھیں. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ایک تو کوشش کریں کہ مزاج خوشخبری والا ہو، ہر وقت مایوسی کی بات نہ کریں. اور دوسرا طبیعت خشیت والی ہو، رب سے اس طرح ڈریں کہ محتاط ہو. آپ کا لمحہ لمحہ بولنا بات کرنا اس میں احتیاط پائی جائے. اور تیسری بات یہ کہ حضور داعیہ اللہ ہے، اپنے آپ کو طاقتور کریں، اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، کمزور نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ سیکھیں، اپنے مالک کریم کی طرف رجوع کریں، دعائیں لمبی مانگیں. آج کل ایک اور بھی بڑی عجیب بات لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا سے کیا ہوتا ہے. اور میں نے کہا خدا کے بندے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. محبوب کریم کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو اللہ تعالیٰ جناب عمر جیسے لوگ دین کو عطا کرتا ہے. کیا بات کرتے ہیں، دعا تو بدل دیتی ہے چیزوں کو. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا مزاج مضبوط ہو، کمزور نہ پڑیں. ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ کریں، تازہ دم رہیں.